السلام علیکم۔ طویل غیر حاضری کے بعد متین الحق حاضر۔ ایک طویل غیر لوگوں ماشاءاللہ میرے چاہنے والے مجھے اکثر پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا آپ اوپر تو نہیں چلے گئے، ویڈیو کوئی نہیں آ رہی۔ بات یہ ہے بھائی، سیاسی حالات نے دل مردہ کر دیا ہمارے، جو بد سے بدترین ہو سکتا ہے ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کوئی موضوع ایسا آ نہیں رہا تھا، لیکن 29 سپٹمبر، آج 15 اکتوبر ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 29 سپٹمبر اخبار جنگ میں ایک اشتہار آیا تھا، وہ اشتہار پڑھ کے ایک ذہن انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ ایک پوری کہانی، ایک واقعہ تھا جس کو آپ لوگ شاید کہانی سمجھو گے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے۔ یہ ضرور ہے تھوڑا سا میں نے اصل لوگوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سی میں نے آگے پیچھے کیا، لیکن یہ 100% بیس ہے اس کا۔ یاد لوگ مجھے پوچھیں گے مگر میں بتاؤں گا نہیں کون ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، لیکن یہ ہمارے گرد و پیش کا ہی واقعہ ہے۔ لیکن یہ اشتہار پڑھنے کے بعد میرا دل نہیں مانا، میں نے کہا نہیں، اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ اشتہار جنگ اخبار میں تھا، میں نے دے دیا، پڑھ لیجئے۔ جو صاحبان ہمارے مہربان اردو نہیں پڑھ سکتے ان کو بتا دوں، اس میں یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے، 25 ایئر پہلے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جبکہ ان کی بیوی کی گود میں 3 مہینے کی بچی تھی۔ کسی دے دی ہوئی تو انسانی مزاج نہیں ملتا، طلاق دے دی تھی۔ اب 25 سال کے بعد وہ صاحب جنہوں نے طلاق دی تھی، ان کے لوائقین کی طرف سے اشتہار ہے کہ یہ بچی جہاں بھی ہو ہم سے رابطہ کرے، اس کے ورثہ، اس کے جو باپ نے چھوڑا ہے وہ ہم اس کو پہنچا دیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایسی یہ داستان ہے کہ اگر پی ٹی وی کا ذہین ڈائریکٹر اس پہ کوئی ڈرامہ بنائے، ہٹ جائے گا ڈرامہ یہ، کیونکہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اب آ جائے آپ، کیونکہ کہانی بڑی ہے، میں کوشش کروں گا آپ کا کم سے کم وقت لوں۔ ایک صاحب، مثال کے طور پہ صدیقی نام ہے ان کا، نام یہ ہے نہیں، میں آسانی کے لیے، صدیقی صاحب کالج میں پڑھتے تھے، لڑکیاں ہی پڑھتی تھیں۔ ایک بڑے گھر کی بہت تیز ترار لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ لڑکی بہت تیز تھی، لیکن اٹھتی جوانی میں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اس وقت تو نہیں پتہ چلتا کہ جب گھل مل کے بیٹھیں گے تو کتنے مزاج ملتے ہیں نہیں ملتے، وہ الگ کہانی ہے۔ کالج کی دوران ہی صدیقی صاحب کے والد نے، ان کا بڑا کاروبار تھا، وہ بیٹے کو سونپ دیا، ہولی سولی سونپ دیا، اور بھرپور چلایا۔ اچھا بڑا کاروبار، امپورٹ ایکسپورٹ بھی، کچھ ایجنسیاں بھی، بہت اچھا کام ان کی۔ اب کاروبار میں جب لگے تو پھر ذرا دھیان بٹا۔ اب ان کی والدہ نے، صدیقی صاحب کی والدہ نے ان کی شادی طے کر دی ایک نسبتاً متوسط گھرانے کی، لیکن بہت سگھڑ لڑکی کے ساتھ، 2 بہنیں صرف، اور کوئی نہیں۔ شادی طے کر دی، اور اس زمانے میں یہ عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اماں کی پسند ہے، شادی ہو گئی۔ بہت سگھڑ سمجھدار گھر میں رونق۔ ایک بیٹی پیدا ہو گئی، وہ بھی 3-4 مہینے ہی کی تھی۔ یہ ساری کہانی 25-30 سال پہ محیط ہے، یہ جس میں بتا رہا ہوں، کچھ دھیان رہے گا۔ معاف کیجیے گا، ذرا آنکھوں میں پانی کا مسئلہ ہے میری آنکھوں میں۔ شادی ہو گئی، اچھی گزر رہی تھی۔ کسی جگہ غالباً سفر کے دوران ہوائی جہاز میں ان کی ملاقات اس پرانی اپنی فرینڈس کلاس فیلو سے ہو گئی۔
رابطے. اچھا یہ اس دور کی بات ہے جب موبائل نہیں ہوتے تھے. لے دے کے پی ٹی سی ایل ہی ہوتا تھا اور کوئی اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ اٹھایا رابطہ کر لیا. کچھ حالات ایسے ہوئے دوری ہو گئی. اب وہ ملاقات ہوئی, معلوم ہوا پرانی محبت جاگ گئی ان کی. لڑکی نے کہا میں نے شادی کری نہیں, میں نے سوچا تھا کروں گی تم سے, کروں گی نہیں, شادی کروں گی نہیں. ایک دوسرے سے نمبر لیے, ملاقاتیں شروع ہوئیں. لڑکی نے کہا میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. اچھا صدیق صاحب کے والد گزر چکے تھے, اب ہولی سولی مالک وہی تھے اپنے کاروبار کے. اب زیادہ عمر بھی نہیں تھی. گھر آئے, بیوی کو ذکر کر دیا اب کہ اس طرح میرے ساتھ مجھے مل گئی ہے, میں اس کو چاہتا تھا. اب مجھے بیوی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو میرے سے کوئی شکایت ہے تو آپ کر لیں, لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور شرعاً بھی آپ غلط کام نہیں کر رہے. وہ پھر گئے ملنے اپنی پرانی یاد کے پاس. مثال کے طور پہ نام یہ ہے نہیں, میں کہہ دوں نصرت, ان کی گرل فرینڈ کا. انہوں نے کہا جی میری بیوی کو میں نے تیار کر لیا ہے. اس نے کہا تیار نہیں ہوگا, آپ اس کو طلاق دو گے تو میں آپ سے شادی کروں گی. کل کو آپ کہہ دو رشتہ دار میرے دباؤ ڈال رہے ہیں, میں زندگی خراب نہیں کروں گی, میں قربانی دے رہی ہوں, آپ بھی قربانی دیں. الجھن میں پڑ گئے. آئے, بیوی کو ذکر کیا, اس نے پیر پکڑ لیے کہ آپ مجھے نوکر بنا کر رہنے دو, طلاق مت دو, یہ طلاق دھبا ہے. کہنے لگے وہ اس کے بغیر مانتی نہیں اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس نے کہا آپ ایک دن 2 دن سوچ لیجئے. 2 دن بعد پوچھا, انہوں نے کہا نہیں میرا تو ارادہ اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے, میں آپ کو طلاق دوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن ٹھہر جائیں, آپ پیپر تیار کریں, آپ طلاق دے دیں مجھے, آپ کر لیں, لیکن میں آپ سے رابطے میں, آپ چاہو گے بچی سے یا مجھے ملے گا, میں آپ سے رابطے میں نہیں رہوں گی. بہرحال وہ جوش چڑھا ہوا تھا, طلاق دے دی. طلاق کے لے کے وہ خاموشی سے, اس نے کوئی چیز نہیں لی. بچی کو لے کے وہ عورت گھر سے چلی گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئی. اس نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گی بھی نہیں, آپ ڈھونڈو گے نہیں ملوں گی. یہ ظاہر خود مختار تھے. اچھا ان کے دفتر میں ان کے باپ کے وقت کے مینیجر صاحب ہوتے تھے, جنہوں نے بیسیکلی سارا کام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, اور بہت ذمہ دار تھے, اور بہت کام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. دفتر کے ایک پورے آفس کے سارے کاروبار وہ ان کے مینیجر صاحب نعمانی صاحب تھے مثال, وہ دیکھتے تھے. شادی ہو گئی جی, چلے گئے بیگم کو ہنی مون پہ لے گئے. وقت گزرا, واپس آئے, کاروبار میں لگ گئے. اب جب قربتیں فاصلے کم ہوئے تو اب معلوم ہوا کہ مزاج میں بڑا فرق ہے. جوش میں تو کر گئے تھے, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونے لگے. اس دوران میں 3 بچے بھی ہو گئے. ظاہر ہے میاں بیوی ہیں, 3 بچے بھی ہو گئے, لیکن گھر میں روزانہ کل کل ہوتی تھی بیوی سے. اور بیوی بالدار کر کے تھی, وہ ان کو گننے بھی نہیں دیتی تھی. صدیقی صاحب ان کے جس کام کے انچارج تھے وہاں پر, اس بات کو 15-20 سال گزر گئے. ضرورت پڑی وہاں کچھ اسٹاف کی, کچھ لڑکے لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئے. ایک لڑکی آئی, اچھا باس کو کچھ نہیں پتا کون کیا ہے, صدیقی صاحب سارا کرتے تھے. صدیقی صاحب نے انٹرویو لیے, صدیقی صاحب نے مینیجر صاحب نے انٹرویو لیے. ان کو ایک لڑکی سمجھ میں آئی, غریب گھر کی تھی, اچھی پوزیشن, تعلیم حاصل کری ہوئی تھی اس نے, بات چیت میں شائستہ تھی. انہوں نے اس لڑکی کو کام دے دیا. آفس ٹائم کے بعد 1 گھنٹہ کھانے کا وقفہ ہوتا تھا, وہ لڑکی کھانا گھر سے لاتی تھی اپنا. باس بھی ہفتے میں 1-2-3 دن چکر لگاتے تھے دفتر کا. پھر وہ جو مینیجر صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی ذہین ہے. انہوں نے ذکر کیا باس سے, نہیں لڑکی ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اچھا یہ لڑکی ہے کام. انہوں نے کہا کرو. چلو ایک دن وہ دفتر میں
باس آئے، صدیقی صاحب آئے تو وہ لنچ ٹائم تھا، وہ لڑکی کھانا کھا رہی تھی، کھانے کی جو خوشبو آئی، صدیقی صاحب بولے بھائی کس کے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ تو آج مجھے تو میرے اپنے گھر کی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر میں میری والدہ کے ایسا کھانا پکتا تھا۔ انہوں نے بتایا یہ فلاں لڑکی رکھی ہوئی ہے، یتیم ہے، یتیم بچی ہے یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں یار صدیق اپنے مینیجر سے کہا یار تھوڑا سا مجھے لا کے چکھاؤ تو صحیح کھانا، یہ خود تو نہیں کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے بہت سے، انہوں نے لا کے وہ کھانا کھاتے چکھایا۔ مینیجر صاحب کہنے لگے بھائی اب بلاؤ بچی کو، اس لڑکی کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، تعریف کری کھانے کی بہت، کہنے لگے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے لیے کھانا آپ کے گھر سے لے آیا کرو، پیسے میں دوں گا، کیونکہ مجھے گھر کا صحیح میری والدہ کے ہاتھ کا کھانا کھائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، کیونکہ میرے گھر میں موجودہ بیگم ہے، ان کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے۔ آپ مانے نہ مانے وہ لڑکی گھر سے کھانا ان کے واسطے بھی لانے لگی، اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں باس اور وہ لڑکی بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اچھا کسی دن باس کا موڈ بڑا خراب ہوتا تھا، کسی دن باس صحیح ہوتا تھا، تو کہانی سب کو پتہ ہو گئی تھی کہ ہاں صاحب کی بیگم سے بنتی نہیں ہے۔ ایک دن اب باس آئے، میں مختصر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی شاید گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، لمبی کہانی ہو گئی۔ ایک دن باس آئے تو بہت ہی زیادہ ڈاؤن تھے، اس لڑکی کا پوچھنا غضب ہو گیا، سر خیر تو ہے؟ وہ رو پڑے، کہنے لگے میری بیوی زندگی میری حرام کر دی ہے، جو میں کام کرتا ہوں الٹا کرتی ہے، اور تو اور بچے بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تو حد کر دی انہوں نے، مجھے جتنا برا بھلا بولا کبھی میں نے سنا ہی تھا، لیکن میں مجبور ہوں، بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں، میں کس منہ سے اب اس کو، رو پڑے وہ۔ تقریباً اس وقت عمر ان کی 50 سال کے آس پاس تھی۔ اچانک باس کو کیا سوجی، انہوں نے لڑکی سے کہا کہ دیکھیے مجھے بات کہنی تو نہیں چاہیے، میری آپ کی عمر میں فرق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میری جو زندگی بچی، اگر آپ میری زندگی میں داخل ہو جاؤ شاید میری بقایا زندگی اچھی گزر جائے، کیونکہ میرے یہ پیسہ ہی میرے کس کام کا جو مجھے سکون نہ دے، لیکن میرے لیے ہے تو غیر مناسب بات، لیکن یہ اگر آپ جو تحفظ چاہو گے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ صرف میری آپ کے درمیانی بات ہے، کہ میں آپ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، میں چونکہ زندگی تھوڑی سی رہ گئی، میں چاہتا ہوں میری جو جتنا اللہ نے مجھے دیا میں استعمال کروں، سکون سے گزاروں۔ لڑکی نے کہا سر میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا بالکل اپنی ماں سے آپ پوچھ لیں۔ اچھا یہ لڑکی بتا چکی تھی باتوں میں، اب اس میں صحیح غلط کیا تھا؟ بولی میرے چھوٹی سی تھی، باپ مر گئے تھے، میری ماں نے ایک شادی اور کری، لیکن وہ ان کے جو شادی کی تھی وہ پہلے ان کے بچے تھے، ان کے بچوں نے مجبور کیا تو میرے دوسرے باپ نے بھی ماں کو طلاق دے دی تھی، لیکن انہوں نے اتنا کیا تھا، ہم کو ایک مکان دے دیا تھا، تو مکان ہمارا اپنا ہے، ہم شکر ہم اس میں رہتے ہیں۔ تو تب پھر لڑکی نے یہ بتا چکی تھی قصہ اپنا ہوا، اس نے کہا میں اپنے ماں سے پوچھے بغیر نہیں کروں گی۔ تو تب انہوں نے باس نے کہا کہ میں آگے اگر آپ کی طرف سے کوئی صحیح جواب آئے گا تو میں سامنے نہیں آؤں گا، میرے مینیجر صاحب جو ہیں میں ان کو مختار بنا دوں، آپ کا بھی اپنا بھی، اگر بات بنتی ہو تو۔ ماں سے بات کری اس نے، ماں نے ان سے کہا، بیٹی سے کہا کہ ان سے کہنا وہ بھی آئے اور اپنے مینیجر صاحب کو جن کو مختار بنایا ہے ان کے ساتھ آئے۔ وقت طے ہوا، باس بھی مینیجر صاحب بھی ان کے گھر پہنچے، وہ نقاب میں تھی خاتون، انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا اپنا۔ انہوں نے کہا جی ہاں اب آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مینیجر صاحب نے کہا جی باس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پریشان ہیں، گھریلو سکون ہے نہیں، اب آپ سے درخواست ہے، لیکن یہ ہے تو غیر
مناسب تو نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے، کوئی دباؤ نہیں ہے. ان کی بیگم نے کہا مینیجر صاحب کو، اگر دنیا میں آج تک کبھی باپ بیٹی کا نکاح ہوا ہو تو کرا لیجیے، ان کی بیٹی ہے یہ. اور نقاب اٹھائی اس نے. بہت بے ہوش ہو گئے دیکھ کے. بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا ان کو. مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے جائیں گے نہیں آپ یہیں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے. یقین کریں نہ کریں، اسی دن نکاح ہوا. پہلی بیوی سے نکاح ہوا ان کا. اور اسی دن مینیجر صاحب کا بیٹا بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا یہ بیٹا میرا داماد بنے گا. باس نے اس سے منگنی کری گئی اور ان کا نکاح ہوا. وہاں سے دلہن بنا کے وہ ان کے لیے 5 دن کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں 5 دن کے لیے ان کے لیے روم بک کرا کے ان سے موبائل فون لے لیے گئے تھے کہ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، نہ کسی سے بات، آپ آرام سے گزاریں. اب آپ کو یقین آئے نہ آئے، آپ کی بات. السلام علیکم.